کیا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا انہیں اللہ کا بیٹا یا الہ بنا دیتا ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بہت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں اور پھر آدم علیہ السلام کی مثال دے کر ایک ایسی دلیل پیش کرتے ہیں جس کا جواب دینا مشکل ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس وجہ سے الہ مانا جائے کہ ان کے والد نہیں تھے، تو آدم علیہ السلام تو اس بات کے زیادہ حقدار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ جب حق اتنا واضح کر دیا گیا پھر بھی کچھ لوگ ضد پر قائم رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا چیلنج دیا جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ تھا کہ دونوں فریق اللہ کے سامنے جمع ہوں اور دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 سے 61 کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الفہم النبیین وحفظ المرسلین والمقربین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 58 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ اس دنیا میں انسان طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کبھی دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے، کبھی اللہ کی دوسری مخلوق پر ظلم کرتا ہے۔ اپنی ذات پر ظلم کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، مثال کے طور پر نشہ کرنا، شراب پینا، یا اپنی جان پر، اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، یا اپنی نیند کا خیال نہیں رکھنا، اپنی غذا کا خیال نہیں رکھنا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ اپنے ذہن پر بھی انسان ظلم کرتا ہے، اپنے دماغ پر بھی انسان ظلم کرتا ہے جب وہ غلط سوچتا ہے، جب وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ خود اپنے دل پر ظلم کرتا ہے جب وہ حسد کرتا ہے، جب وہ نفرتیں پالتا ہے، جب وہ بغض کرتا ہے، جب وہ تکبر کرتا ہے۔ دوسری طرف دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم تو ہمیں نظر آتا ہے، ظلم و زیادتی جو لوگوں پر ہو رہی ہے، انہیں مارنا بے وجہ، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا، انہیں نقصان پہنچانا، ان کے حقوق مارنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی محنت کا حق کھا جانا، یا کسی اور کی محنت کا کریڈٹ خود لے لینا، یہ سب کچھ ظلم ہے۔ اور پھر انسان بہت سے ظلم کرتا ہے دوسری مخلوق پر، جیسے جانوروں پر، پرندوں پر، درختوں پر، پیڑوں پر، اور اللہ تعالیٰ کسی طرح کا ظلم پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور سب سے بڑا ظلم جو انسان کر سکتا ہے وہ ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العزت کے حق میں کمی کرنا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ظلم کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جب لوگ دین کے نام پر ظلم کرنے لگے، اور دین کے نام پر لوگوں کو آج ستایا جا رہا ہے۔ آج ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ دین کے نام پر کتنے سارے ظلم کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور ظلم جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سے ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ اور یہ چیز آپ نے بھی شاید نوٹس کی ہو کہ کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، یا کہیں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے، جبکہ وہ بات قرآن میں نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اگر کوئی نان مسلم کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کو غلط پروف کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات مسلمان کہتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے من کی کوئی بات ہوتی ہے جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں اور اس میں وہ قرآن کا نام لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے۔ کوئی بھی من گھڑت بات، کوئی بھی روایت، کوئی بھی رواج، کچھ بھی جو انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھا ہے یا سنا ہے،
اور شاید انہیں پتہ بھی نہیں کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، شاید انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ قرآن میں ہے، وہ قرآن کی طرف اس کو نسبت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، بنا جانے، بنا سوچے، بنا پڑھے۔ اور یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا، کچھ عدت وغیرہ پہ کچھ باتیں کر رہے تھے لوگ اور غلط باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے، طلاق سے کچھ ریلیٹڈ غلط باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس پر اڑ گئے اور ماننے کو تیار نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اتنے لوگوں کے سامنے جب میں نے کہہ دیا ہے تو اب میں اس بات کو کیسے ایکسیپٹ کروں کہ میں نے بنا نالج کے بات کہی تھی۔ تو کوئی جھوٹی بات اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر کہنا بغیر علم کے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک اور چیز جو آپ نوٹ کریں گے سوشل میڈیا میں جو آج کل ہوتی ہے، کوئی ایک امیج کریٹ کر دی جاتی ہے اے آئی سے یا کہیں سے آ جاتی ہے جس کے اوپر کوئی کوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے کسی شخص کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی بڑی شخصیت کا نام لکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ کوٹ ان کی طرف سے، یعنی یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ جیسے کبھی لکھا ہوگا حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ، اور کبھی کبھی وہی کوٹ کہیں اور آپ پڑھیں گے کسی اور جگہ پر اور نیچے لکھا ہوگا اے پی جے عبد الکلام۔ کبھی وہی کوٹ کہیں اور آپ پڑھیں گے نیچے لکھا ہوگا چانکیہ نیتی۔ کبھی کسی بات کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی تصدیق موجود نہیں ہوگی۔ لوگ بنا تحقیق کیے، بنا جانے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اسے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر سوچا جاتا ہے کہ اگر اس کے نیچے اس بزرگ ہستی کا نام یا اس شخصیت کا نام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر نیچے لکھ دیا جائے تو لوگ آسانی سے اسے قبول بھی کر لیں گے اور آگے شیئر بھی کر دیں گے۔ اور اس طرح سے جذبات میں آ کر ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں، چاہے اس کی اصل حقیقت کچھ بھی ہو۔ اور جھوٹی باتیں اس طرح سے آگے پھیلانا کتنا خطرناک ہے۔ تو ہر میسج یا امیج یا کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کا جو سورس ہے یا واقعی سچی بات ہے یا واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ صرف اس بات پر فارورڈ نہیں کر دینا چاہیے کہ ہاں یہ بات تو مجھے بہت اچھی لگی، میرے دل کو چھو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے ظالموں سے۔ اور اس جملے پر خاص طور پر غور کریں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ وہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے جو محبت کرتا ہے ظالموں سے، کوئی ہے جو ظلم کو پسند کرتا ہے، ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان اور اس کے پیروکار۔ خیر یہ تو بات ہوئی پچھلی آیت کی، آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58، ذالک، یہ، نتلوہ، ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے، علیک، آپ پر، آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نتلونا، تلا یتلو تلون سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا یا پیروی کرنا۔ جب کوئی شخص کسی ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی انگلی اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اس کو فالو کر رہی ہوتی، اس کا دماغ، اس کی زبان اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اسی لیے تلاوت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر یہ آیتیں نازل فرما رہے تھے اور جبریل علیہ السلام انہیں پڑھ کر سنا رہے تھے۔ من الآیاتی، آیات میں سے، یعنی آیات میں سے کچھ، یعنی یہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ سارے واقعات پورے بیان نہیں کیے گئے ہیں، پوری تفسیر نہیں دی گئی ہے، اللہ نے ان قصوں میں سے اتنا ہی بیان کیا ہے جتنا ہدایت یا نصیحت یا حکمت کے لیے ضروری تھا۔ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، اور ذکر بہت حکمت والے سے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ پر آیت اور حکمت بھری نصیحت میں سے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان آیتوں کو، ان واقعات کو صرف تاریخی قصے سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے، کیا نصیحت ہے، کیا حکمت ہے۔ ذکر الحکیم سے یہاں قرآن مراد ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد دلانا، آخرت کی یاد دلانا، اللہ کی یاد دلانا۔ قرآن انسان کو سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھاتا ہے، انسان کو غفلت سے جگاتا ہے۔ اور ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، اور ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ اس کے ذریعے اللہ ہمیں نصیحت دیتا ہے۔ الذکر الحکیم یعنی حکمت سے بھرپور یاد دہانی۔ قرآن میں کئی جگہوں پر قرآن کو ذکر کہا ہے اور کئی جگہوں پر قرآن کو حکمت کہا ہے، لیکن یہاں پر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے، ذکر الحکیم۔
अगर हम ज़िक्र लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इस्तिग़फ़ार करना, तस्बीहात करना, और हकीम से मतलब है इल्म या समझ या गौर व फ़िक्र। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि कुरान का ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है जो हिकमत के साथ है। आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात के सिलसिले में ये सब कुछ बयान हो रहा है, और जो सदियों से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते रहे हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनका नाम लेते रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ ज़िक्र काफ़ी नहीं है। सवाल ये है कि इस ज़िक्र के साथ हिकमत भी है या नहीं? क्योंकि अगर ज़िक्र रहे और हिकमत चली जाए तो इंसान गलती में पड़ जाता है। आप देखिए क्रिश्चियंस क्या समझते हैं? वो समझते हैं, उनका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। वो उन्हें उनके गुनाहों से पाक कर देंगे और वो उनको बचाने वाले हैं। लेकिन पीछे आयतों में हमने क्या पढ़ा? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हें काफ़िरों से पाक कर दूँगा। मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाऊँगा। तो गौर कीजिए कि यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बचा रहे हैं, उनको हिफ़ाज़त दे रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ उठा रहे हैं। तो असल निजात देने वाला, असल पाक करने वाला अल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम को भी और हम सबको भी। और एक और बात आप यहाँ पे देखिए कि जो सारे बातें हमने अभी सीखी, पढ़ी इन आयतों में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी वालिदा के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में, ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से, ये सब कुछ अल्लाह ने बस हमें बहुत मुख्तसर सा बताया है। बहुत डिटेल में ज़िंदगी की हर बात गहराई से हमें नहीं बताई। और ये भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। यानी जो कुछ अल्लाह हमें बताता है, वो भी उसकी हिकमत है, और जो कुछ वो हमें नहीं बताता, वो सब कुछ हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। जितना हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उतना अल्लाह ने हमें बताया, और जो कुछ हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं था, वो हमें नहीं बताया गया। तो जो अल्लाह हमें बताता है, उसमें भी अल्लाह की हिकमत है, और जो अल्लाह हमें नहीं बताता, उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। और अल्लाह सुब्हान तआला ने कुछ चीज़ें हमारे लिए एम्बिगुअस रखी है ऑन पर्पस। यानी जैसे हमें नहीं पता उनकी वफ़ात के बारे में, किस तरह से अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। हमें नहीं पता कि किस तरह से वो दोबारा दुनिया में भेजे जाएँगे, और ये भी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। यानी ये भी हमारे लिए जितना जानना ज़रूरी था उतना बता दिया गया है, और जो नहीं बताया वो भी ऑन पर्पस अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 59, इन्ना बेशक मतला मिसाल ईसा की इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक कमतली मानिंद मिसाल आदम के हैं। मिसाल यानी कि एग्जाम्पल, अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। खलक़हू, उसने पैदा किया उसे, मिन तुराबिन, मिट्टी से। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा फिर क़ाल, कहा लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो गया। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल से समझा रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। हुआ ये था कि फ़तह मक्का के बाद अरब के मुख्तलिफ कबाइल जो थे, गिरोह दर गिरोह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम का इल्म जानने के लिए। और ये वक्त था 9 हिजरी का। 9 हिजरी को आमल वफूद भी कहा जाता है, द ईयर ऑफ डेलीगेशंस। तो इसी दौरान 9 हिजरी में ये वफ्द, ईसाई वफ्द, नजरान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। और इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। उनका कहना ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, उनको अल्लाह ने कलिमाए कुन से पैदा किया, वो अल्लाह का हिस्सा है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेन मेरी तरफ से है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये पेन मेरा हिस्सा है। तो इसका जवाब देते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, खलक़हू मिन तुराबिन, अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया, और फिर कलिमाए कुन, कहा कुन, हो जा, तो वो हो गए। यानी सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमाए कुन से नहीं पैदा किया गया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को भी कलिमाए कुन से ही पैदा किया गया। और दूसरी बात ये कि अगर उनकी दलील ये है, उनका कहना ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह के बेटे हैं और उन्हें इलाही मकाम देना चाहिए।
پھر آدم علیہ السلام کا کیا؟ وہ تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، پھر ان کا تو دگنا حق بنتا ہے الہی درجہ پانے کا، معاذ اللہ۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، دونوں کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ جس طرح سے آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ ہی الہ ہیں۔ آیت نمبر 60، الحق، حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تو نہ تکن، آپ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ لفظ حق کے بہت سارے معنی ہیں، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، حق کا مطلب ہوتا ہے حقیقت، حق کا مطلب ہوتا ہے مقصد یعنی پرپز۔ تو الحق، the truth, the purpose is from your Lord۔ تو آپ دیکھیں یہ جو وفد نجران سے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ عالم لوگ تھے، یہ علم رکھتے تھے اپنی کتاب کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ساری باتیں، یہ سارے قصے انہیں سنائے تو ضرور ان کے دماغ میں بہت سے سوال آئے ہوں گے، دیکھیں یہ کیوں، ایسا کیوں، بہت سے سوالات، اور مختلف روایت سے، مختلف قصوں سے، مختلف دلیلوں سے بہت سی الگ الگ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں سچ بھی ہیں اور بہت سی ملاوٹ بھی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ the truth، الحق، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا اللہ کے کلام پر، لیکن اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مضبوطی دے رہے ہیں اور سپورٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سوالوں سے گھبرائیں نہیں، حق اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں امت کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں، فلا تکم من الممترین، اور نہ تم ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین کا جو روٹ ہے وہ ہے میم را یا مریا، ممترین امترا یمتری سے ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں شک کے لیے ریب بھی آیا ہے اور شک بھی آتا ہے اور مریا بھی ہے، اور مریا جو ہے وہ ایسا شک ہے جو لگاتار اعتراض یا بحث یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے کسی ایسی چیز کے لیے جو ظاہری طور پر مضبوط نظر آئے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو، کمزور ہو، اور ذرا سے دباؤ سے وہ پھٹ جائے یا ٹوٹ جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہر قسم کی ویڈیو، ویب سائٹ، شک و شبہات پیدا کرنے والی آڈیو سننے لگتے ہیں اور پھر وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک ویڈیو لانچ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے 10 منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ مسلمان بننا پسند نہیں کریں گے، اسلام فالو کرنا پسند نہیں کریں گے، اور اس ویڈیو پہ ہزاروں لاکھوں ویوز ہیں، اور وہ سارے ویوز کس کے ہیں؟ یقین مانیں اس میں سے زیادہ تر ویوز مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، انسان کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایک کانفیڈنس کے ساتھ وہ کلک کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اس میں آدھی باتیں سچ ہیں، آدھی جھوٹ ہیں، اور وہ سارے کنفیوژنز ہیں، سارے سوالات ہیں جس میں وہ الجھ جاتا ہے، پھر وہ اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے 10 اور ویڈیوز دیکھتا ہے اور زیادہ کنفیوز ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اصل سورس پر نہیں گیا، قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سچائی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اگر حق کی تلاش ہے تو سیدھے سورس کی طرف جاؤ، جو اللہ کی ہدایت کو پکڑ لیتا ہے وہ سچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی رائے، ان کے خیالات، ان کے فلسفے، اس کے پیچھے جو چلتا ہے وہ اکثر گمراہی، کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، دلیل کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ بولنے والا شخص کون ہے، وہ کتنا فیمس شخص ہے، اس کے کتنے سارے ویڈیو اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پر، اور اس کے پاس کتنی شہرت ہے، اس کے پاس علم کی کتنی ساری ڈگریز ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بات صحیح بول رہا ہوگا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اسکالر ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنی ساری ڈگریاں اس کے پاس، اتنی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، یہ ضرور ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ لیکن کسی شخص کے پاس اگر علم کی بہت ساری ڈگریاں ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہود کے علماء بھی تو اسی طرح سے تھے،
ان کے پاس بھی بہت ساری ڈگری تھی، بہت سارا نالج تھا، علم تھا، لیکن وہ باتوں کو چھپاتے تھے، اپنے مطلب کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو کسی کا اسٹیٹس، کسی کا رتبہ، کسی کے فالوورز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سچ بول رہا ہے۔ سچ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے بیسک علم کو جان سکے، پڑھ سکے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہمیں کوئی گمراہ تو نہیں کر رہا۔ دیکھیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک بات میں جانتی ہوں کہ جو انسان سچے علم کی تلاش میں ہوتا ہے، جو سچائی جاننا چاہتا ہے، جو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے سچائی کو، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور صحیح سورس تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو گیا اسلام کو لے کر، اللہ کو لے کر، اس کے دین کو لے کر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بنیاد مضبوط کرو، الحق من ربکم۔ جب انسان اللہ کی وحی کو سمجھتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، یقین حاصل کرتا ہے، پھر ہر اعتراض اسے ہلا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 61، فمن، تو جو کوئی، حاجک، جھگڑا کرے آپ سے۔ ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، پیچھے ہم کئی بار یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ فی ہی، اس میں، یعنی اس معاملے میں جو کوئی بحث کرے آپ سے۔ حاجکا میں جو کا ہے اس سے آپ کا معنی آ رہا ہے۔ من بعدی، بعد اس کے، کہ ما جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے۔ یہاں علم سے مراد ہے قطعی یقینی علم جو اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ فقل، تو کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو۔ تعالو کا جو لفظ ہے اس کے اندر معنی آتا ہے بلانے کا، لیکن لوگوں کو اوپر کی طرف بلانے، یعنی بلندی کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی عام طور پر تعالو کا معنی کیا جاتا ہے آؤ، لیکن اس کے اندر جو گہرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے مقصد کی طرف، بلندی کی طرف کسی کو بلانا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ جو وفد آیا تھا نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے تھے اور بحثیں کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو یہاں پر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پر آل عمران میں، سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی جو بات ہو رہی ہے، جو لفظ آیا اہل کتاب، تو یہ عام یہود یا عام عیسائی مراد نہیں ہے یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو کتاب کا علم رکھتے تھے، بڑے عالم تھے، رہبائز تھے، پادری تھے، بشپس تھے، یہ مذہبی رہنما تھے۔ یہ لوگ اپنی کتاب کا گہرا علم رکھتے تھے اور مذہبی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ سارے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنا رہے تھے، جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے اور آپ انہیں بتا رہے تھے، جب یہ بات دلیل کے طور پر کہی گئی کہ آدم علیہ السلام کا مثال ایسی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بتایا گیا کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، تو جب دلیل اتنی واضح تھی، اتنی مضبوط تھی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا، تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے جھوٹ سے انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ بہت کامن بات ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص مغلوب کر دیا جائے، اس لاجواب کر دیا جائے، اور پھر اس کے پاس بحث میں جواب دینے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، تو پھر وہ کہے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی اس بات کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دینا کہ سامنے والا اپنے آپ پر ڈاؤٹ کرنے لگ جائے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کا، اپنے دین کا اتنا گہرا علم رکھتے تھے، اور یہ آدم علیہ السلام کی سچائی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہہ کے کہ ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، فقل، آپ کہیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ایسا کہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا۔ تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہماری عورتوں کو،
व निसाअकुम और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना और हम खुद, व अनफुसकुम और तुम खुद। तो यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें एक चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम सच कह रहे हो तो आओ बुला लो, हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम भी अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी औरतों को बुलाओ, हम भी खुद आते हैं, तुम भी खुद आओ, आओ हम मुबाहला करते हैं। तुम नबतहिल, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, नबतहिल बद्दुआ करें। नबतहिल इब्तिहाल से है, बा हा लाम इसका रूट है, खुल के आजिजी के साथ दुआ करना, ठहर ठहर कर मांगना, शिद्दत से दुआ करना, इस्तिरार से दुआ करना। अमूमन एक दूसरे पर बद्दुआ या लानत करने के लिए ये लफ्ज आता है। और लानत क्या होती है? लानत होती है अल्लाह की रहमत से दूर होना। फनजअल, फिर हम करें लानता, लानत अल्लाह ही अल्लाह की, अलल काज़िबीन, झूठों पर। इस आयत को आयत मुबाहला भी कहते हैं। और मुबाहला क्या होता है? मुबाहला यानी अल्लाह के सामने अपने आप को खुला छोड़ देना पूरी तरह से, यानी वो अपने आप को अल्लाह के फैसले या अजाब के लिए खुला छोड़ रहे हैं। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम सच्चे हो तो आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम भी अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को लेकर आओ, हम भी आते हैं, तुम भी आओ, और फिर हम सब मिलकर झूठों पर बददुआ करें, हम अल्लाह की लानत के लिए मुबाहला करें, हम कहें अल्लाह से कि जो झूठा है उस पर तेरी लानत हो, हम में से जो झूठा है उस पर तेरी लानत हो। यानी ये नहीं कह रहे कि या अल्लाह अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर लानत कर, या ये झूठा है इस पर लानत कर, एक दूसरे पर लानत करने की बात नहीं हो रही। यहाँ कह रहे हैं कि हम दोनों ये दुआ करें, आओ हम सब मिलें और ये दुआ करें कि जो हम में से झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। और ऐसा चैलेंज सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो अपनी बात, अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन रखता हो। तो नजरान से जो ये वफ्द आया था, इनके लीडर्स भी थे साथ में इनके। तो इनमें से जो दो इनके जो मेन लीडर्स थे, जिनसे हर बात पूछकर ये लोग मशवरा कर कर ही कोई फैसला लिया करते थे, वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये चैलेंज दिया। और चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि आओ हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये चैलेंज बिल्कुल कबूल मत करना। वो इस बात को समझ गए थे कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं और हमने मुबाहला किया तो हम खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन की मोहलत मांगी। तो उन्होंने 3 दिन के बाद का वक्त और एक जगह मुकर्रर की इस चैलेंज के लिए और वहां से चले गए। और फिर ये लोग गए बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कुवैनका के पास। और ये सारे जो कबीले थे, आपको पता है कि ये सारे कबीले यहूद के कबीले थे। तो ये यहूद से मशवरा करने के लिए गए। इन्होंने यहूद से जाकर पूछा कि इस तरह का चैलेंज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहूदी उलमाओं ने और रहनुमाओं ने इन्हें ये मशवरा दिया कि मुबाहला में हरगिज़ भी मत शामिल होना। उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि तौरात की रोशनी में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे नबी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द तुम इस शर्त से बाहर निकल आओ, तुम क्या करो पीछे हट जाओ और तुम इसके बदले में कोई जिजिया, कोई रैंसम, कोई हदिया वगैरह देकर इससे बाहर आ जाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ मत करो और चुपचाप अपने घर लौट जाओ। और इस वक्त तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल चुके थे मुबाहला के लिए। और जो जगह मुकर्रर की जा चुकी थी जहां जमा होकर अल्लाह से दुआ करनी थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर तशरीफ़ लाए। और उनके साथ कौन था? उनके साथ हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन और हज़रत फ़ातिमा अलैहिमुस्सलाम, ये सारे लोग जमा हुए। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अल्लाह ने फरमाया कि हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने आप को लाएंगे, तुम अपने आप को लाओ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्हें लेकर आए अपने साथ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, अली इब्न अबू तालिब रदी अल्लाहु अन्हु, इमाम हसन इब्न अली रदी अल्लाहु अन्हु, इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाहु अन्हु और माँ फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और मैं तुम सब की सलामती चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम तबाह हो जाओ, सलामती को कबूल कर लो। लेकिन उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको इसके बदले में जिजिया देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आया और मुझे खुशखबरी दे दी गई
مجھے اطلاع دے دی گئی کہ نجران کے لوگ پوری طرح سے ہلاک کر دیے جاتے اگر وہ مباہلہ اور اس چیلنج کو قبول کر لیتے۔ نجران میں کسی درخت پر ایک پرندہ بھی نہیں بچتا، نجران میں کسی قسم کی زندگی باقی نہیں رہتی اگر وہ یہ چیلنج قبول کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی کہ قسم ہے اللہ کی جس نے مجھے اس مشن پر بھیجا ہے، اگر انہوں نے میرا چیلنج قبول کر لیا ہوتا تو آسمان سے ان کی وادی میں آگ برسائی جاتی۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رہنماؤں نے اور مذہبی پیشواؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا اور ان کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو دیکھا رضی اللہ عنہم، تو ان کے لیڈر نے اپنی قوم سے کہا، سنو اے اہل نجران، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا، اگر یہ کسی چیز کی دعا کریں گے تو وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ میں ان کے چہروں میں یہ اثر دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا، ان سے مقابلہ مت کرنا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، یہ کام مت کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ جو اہل نجران جو تھے انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ مباہلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت کے لیے دعا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو بھی کہتے ہیں کہ اچھا تم سچ بول رہے ہو، چلو آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر۔ یہ آیتیں اس لیے نہیں آئی ہے کہ کوئی بھی مسلم کسی نان مسلم کو چیلنج کرے یا کوئی مسلم آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کرے کہ تم سچ ہو کہ میں سچی ہوں، چلو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مباہلہ کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اہل بیت تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے چیلنج نہیں کیا تھا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، فقل، تو کہہ دیجئے، یعنی اللہ کا حکم تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب غلط انسان پر لعنت کی جاتی ہے، جب کوئی لعنت کا مستحق نہیں ہے اور اس پر لعنت کی جاتی ہے تو وہ لعنت اسی کرنے والے پر آ کر پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے حکم سے کیا اور انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور مباہلہ کرنے سے انکار کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے دل میں جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.